الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننا، جس کو عربک میں اطاعت کہتے ہیں، اس موضوع پر ہمارا کلام چل رہا ہے اور ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث کریمہ میں بیان گئے احکام ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک انسان کو احکام کا نہیں پتہ ہوگا وہ عمل کیسے کرے گا۔ ایک حدیث سے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر دام مت لگاؤ، یعنی بولی بڑھا کر مت لگاؤ صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ اور اس کی نوعیت اور صورت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر ایک شخص ایک کتاب کو یا کوئی چیز کو بیچنا چاہتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ نفع لینا چاہتا ہے تاکہ مسلمانوں کو میں لوٹ سکوں، اور اس میں ایسے مسلمان نہیں مان رہے، تیار نہیں ہوں گے، تو اس نے اپنا ایک آدمی لگا دیا اور بٹھا دیا تاکہ وہ بولی بڑھائے۔ کبھی آپ نے نیلامی اگر دیکھی ہو نا، نیلامی جب ہوتی ہے آکشن وغیرہ، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا میں کہتا ہوں بھئی یہ کتاب ہے، اس کی بولی 50 روپے سے شروع ہوگی، تو اور 5 روپے کم از کم آپ کو بڑھانے۔ ہاں جی، کون دے گا 50؟ ایک نے آدمی نے کہا میں۔ ہاں بھئی 50 ایک، 50 2، پھر ایک اور بولتا ہے 55 فوراً۔ تو وہ پھر ان کے اپنے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، بسا اوقات جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ پھر بیچ میں بولیاں لگا کر اس کو بڑھوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے دھوکہ دہی، کہ ہم بہت زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے سامنے والے کو ارادتاً لوٹ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ تو ایک خاص سرکار نے بولی بڑھا کر لگانے کو منع کیا، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے پیچھے جو اصل حکم وہ یہ ہے کہ دھوکہ مت دو، فریب نہ کرو، مسلمان بھائی کو اس طرح دھوکہ، جھوٹ، فریب سے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں کتنا فریب ہے، کتنا دھوکہ ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ ہر طبقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خراب قسم کے ہوتے ہیں اور وہ دھوکے سے، جھوٹ سے، فریب سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی مطلب بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا گروپ، ابھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ یہ جو مطلب بھئی آپ کا فلاں اسکیم میں نام نکل آیا، فلاں لاٹری میں نام نکل آیا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی اس طرح اتنی میلز آتی ہیں، آپ نے جو باقاعدہ میلز چیک کرتے ہوں گے کہ فلاں کمپنی کی طرف سے آپ کا اتنے کروڑ روپے کا انعام نکل آیا۔ اب ان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو پہلے وہ کہیں گے اچھا آپ کا انعام نکل آیا، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہماری فیس ادا کرنی پڑے گی، پھر ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ساری رقم منتقل کر دیں گے۔ وہ تھوڑی فیس دے اور اس کے بعد پھر ہاتھ جھاڑے۔ تو اتنی دھوکہ دہی ہے، کچھ انتہا نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے آپس کے رشتوں میں دھوکے ہیں، فراڈ ہیں، تو اس پہ ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان صرف دنیا کے پیش نظر، صرف چند سالہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلمانوں کو، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اپنے گھر والوں کو، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ عنقریب سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ میں مطلب ابھی سوچ رہا تھا ابھی سفر کرتے ہوئے کہ بعض لوگ اسی دھوکہ اور جھوٹ سے مال جمع کرتے ہیں، اور اتنا جمع کرتے ہیں، اتنا جمع کرتے ہیں کہ خود ان کو حساب کتاب یاد نہیں رہتا کہ میرے کس اکاؤنٹ میں کتنا ہے۔ اب اگر ان سے پوچھیں یار تم یہ کس کے لیے کر رہے ہو اتنا زیادہ؟ تم دن بھر میں کرتے کیا ہو؟ تھوڑا سا کھاتے ہو، تھوڑا سا پہنتے ہو، اور تھوڑا سا اپنا چیزوں سے نفع حاصل کرتے ہو۔ یہی اس طرح زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ اچھا اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو بچے کیا بیٹھ کر کھاتے رہیں گے؟ جیسے آپ نے جمع کر لیا 100 سال کے لیے تو وہ کام نہیں کریں گے، 100 سال تک بیٹھ کر کھاتے رہیں گے؟ لیکن نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ میرے بچے کریں گے۔ تو آپ تو اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو اپنے مال تک کا نہیں پتہ، اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ جب یہی چیز اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ بھی ساری زندگی اسی طرح رات دن نہ صحت کی فکر ہے، نہ وہ اسی دھوکے جھوٹ فریب میں لگے رہیں گے۔ اب جب آپ کے بچوں سے پوچھیں گے بھئی آپ کس کے لیے کر رہے ہو، وہ بولیں گے اپنے ابا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے بچوں کو اسی کام پہ لگائیں گے، وہ اپنے بچوں کے لیے کریں گے۔ بھائی تو پھر کون سی نسل نفع حاصل کرے گی؟ کون سی نسل ہوگی جو اس پورے بینک بیلنس سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرے؟ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوڑنے کے لیے جمع کرتے ہیں، حقیقتاً نفع کے لیے نہیں کرتے، چھوڑنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
آپ نے ایک دینار اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ جب تک تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. تو اب ہمارا جو جتنا بھی ہم نے جمع کر رکھا ہے نا، جب تک یہ ہم سے جدا نہیں ہوتا ہم کیا نفع حاصل کر سکیں گے؟ خصوصاً یہ مال کے بارے میں ہے، یعنی پیسے کے بارے میں، کہ اس کو جدا کر کے آپ نفع لے سکتے ہیں. اور اگر ہم اس سے کوئی چیز حاصل کر کے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے ایک مکان بنا لیا، آپ نے گاڑی لے لی، آپ نے لباس، اس میں سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا نفع حاصل کر سکتے ہیں، بہت تھوڑا سا. پھر ہم اسی طرح حسرت کے ساتھ دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر اپنے اولاد کو اپنی طرح اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ وہ مکمل استفادہ نہیں کر سکتی، پھر وہ اپنے اولاد میں یہ وائرس منتقل کرتے ہیں، اور ایسے ہی نسلیں در نسل یہ چیز چلتی چلی جاتی ہے. اس لیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ دھوکہ، جھوٹ، فریب، اس سے انسان جمع تو بہت زیادہ کر لیتا ہے، استعمال نہیں کر پاتا، اور اپنے سر پہ بہت بڑا وبال چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اس کی سزا آخرت میں ملے گی. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو بہت سخت موت ہو سکتی ہے. اللہ ناراض ہوا تو عذابات قبر بھی ہو سکتے ہیں. میدان محشر میں اللہ نہ کرے کہ انسان ندامت، پچھتاوے، ذلت، رسوائی میں مبتلا ہو. اور اگر اللہ بہت ناراض ہوا تو جہنم میں بھی جانا مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. تو یہ دھوکہ، جھوٹ، فریب، ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. انسان کو اپنی زندگی کو بڑا صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان چیزوں سے دور ہٹ کر پاکیزگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے نا. تو جو رب ایک کافر کو، جو اس کو مانتا نہیں، جو اس کو برا بھلا کہتا ہے، جو اس کی عبادت نہیں کرتا، اسے بھی اللہ رزق دے رہا ہے، تو پھر آپ کو کیسے نہیں دے گا؟ ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ میری کوشش سے، میرے دھوکے، میرے فراڈ سے مجھے رزق مل سکتا ہے، اللہ نہیں دے گا، اللہ تو مجھے اتنا سا ہی دے گا. ارے بھائی، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کچھ انتہا نہیں. ہمیں ایک تو نظر بھی نہیں آتا نا، ہمیں تو بس 50 لاکھ کا پرائز بانڈ لگے تو نظر آئے گا، ورنہ آنکھیں تو نظر ہی نہیں آئیں گی. زبان، دماغ، ہاتھ، پیر، سانس کا آرام سے آنا جانا، پیشاب کا آرام سے نکل جانا، صحت کا حاصل ہونا، بیوی بچے، ماں باپ، دنیا، یہ ملک، یہ چیزیں تو نعمت ہے ہی نہیں نا. تو یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کیسے دے گا اگر میں دھوکہ جھوٹ نہیں کروں گا. تو یہ ہے مسلمان کا اللہ پر اعتقاد، اعتماد، ٹرسٹ اور توکل. تو ایسے پھر مسلمان کے ساتھ انجام یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر ماشاء اللہ اس طرح بے یقینی کے ساتھ ایمان لایا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. وہ تائید غیبی سے بالکل محروم ہو جاتا ہے اور پھر تباہ و برباد ہوتا ہے. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر ہمیں غور و تفکر کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. مضبوط مسلمان بنے. حضرت سفیان ثوری اور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ کسی شخص کو کچھ حرام کماتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا کہ یہ نہ کرو. اس نے کہا کہ حضور اگر ایسا نہ کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. جب یہ اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آئے تو اللہ اس سے رزق کو روک لے گا. یہ ہے ہمارا حضرت اعتقاد اور اعتماد. تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان کا تو کامل مسلمان کے رویہ نہیں ہو سکتا، ناقص ایمان والے مسلمان کا ہو سکتا ہے. اور ہمارا اکثر مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان بہت ہی ناقص ہے. ایمان مینس یقین. تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین، بلیو جو ہے بہت ہی کمزور ہو گیا ہے. دھوکہ اور جھوٹ ایک طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل ایک طرف. لیکن ہمیں کرم اور فضل پر اعتماد نہیں ہے، دھوکہ اور جھوٹ پر ہے. اس کو بنیاد بنا کر ہم کہتے ہیں اب میں کما سکتا ہوں، اب میں ترقی کر سکتا ہوں، اب میری زندگی پرسکون ہوگی. ورنہ اس طرف آ جاؤں کہ اللہ کا فضل اور رحمت حاصل کرنا چاہوں، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے زیادہ پست ذہنیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں. تو ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو چاہیے کہ جو خصوصاً گھر کے سرپرست ہیں، اگر ماں باپ اچھی سوچ کے حامل ہوں گے تو اولاد اچھی سوچ لے کر چلے گی. اور اگر ماں باپ ہی ہوں گے کہ بھئی آج کل جھوٹ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، دھوکہ تو بھئی تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، بھئی فراڈ تو کرنا پڑتا ہے، تب زندگی صحیح گزرتی ہے. بس آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گویا کہ دھکا دے رہے ہیں، جہنم کی طرف انہیں دھکیل رہے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ ایسے ماں باپ کے اپنے اولاد سے محبت کرنے والے کہلائیں گے؟
توجہ کرنی چاہیے۔ اگلی ایک اور روایت دیکھیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بول چال بند مت کرو اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ یہاں ایک دو مزید احکام سرکار نے بیان فرمائے، ایک دوسرے سے بول چال بند مت کرو۔ ویسے تو میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ نفسانی خواہش کے تابع ہو کر فقط دنیاوی کسی وجہ کو بنیاد بنا کر اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کر دینا یہ شرعاً منع ہے، اور چونکہ سرکار نے منع فرمایا بول چال بند مت کرو، تو جب حدیث میں حکم آ جاتا ہے تو وہ چیز سمجھ لیں ہم پر واجب ہو جاتی ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے گفتگو جاری رکھیں۔ اور اگر ہم دنیاوی اغراض کی بنا پر اپنے نفس کے تابع ہو کر بول چال بند کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی ہے، تو ہم گناہگار ہوں گے، واجب ترک ہوگا، مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوگا۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں بول چال بند کر رہے ہیں کسی کے ساتھ۔ بعض وقت محلے والے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری ان سے بول چال بند ہو گئی ہے، رشتہ دار سے، دوست احباب سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بول چال بند کر دیتی ہے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے کر دیتے ہیں، بھائی بہن سگے بول چال بند کر دیتے ہیں۔ سبب کیا ہے بھائی؟ تو اگر وہ نفسانی خواہش ہے اور دنیا ہے تو سمجھ لیجئے آپ گناہگار ہو رہے ہیں، مسلسل گناہگار ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کی رضا کے خاطر ہے، جس کی امثلہ میں بارہا دے چکا ہوں کہ کوئی بد مذہب ہو گیا، کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا، کوئی اعلانیہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہم بھی رہیں گے تو تہمت لگے گی، لوگ بدگمان ہوں گے، شرابیں پیتا ہے اعلانیہ طور پہ، پھر شرابی چرسی کے ساتھ کون بیٹھے؟ اسی طریقے سے کوئی غلط عادت میں مبتلا ہو گیا اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ رہیں گے تو یہ عادت ہمیں بھی لگ جائے گی، تو پھر بول چال بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کسی کو اس کی خطا کا احساس دلانے کے لیے بول چال بند کرتے ہیں، جیسے بیوی نماز نہیں پڑھ رہی مثال کے طور پر، اب شوہر نے کہا کہ نماز پڑھو، نہیں مانتی، تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تم سے بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ جو بول چال بند کی ہے یہ محمود ہے، اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ درجات کی بلندی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کبھی شوہر اس وجہ سے بول چال بند نہیں کرے گا، اس وجہ سے ضرور کرے گا ابھی میں نے بول چال بند کر دی بیوی سے، کیوں؟ چائے نہیں پلاتی، کھانا نہیں بناتی وقت کے اوپر، کپڑے میرے استری نہیں کیے تھے، میرے جوتے پالش نہیں کیے تھے۔ ارے بھائی یہ کوئی باتیں ہیں بول چال بند کرنے کی؟ پیار محبت سے ریکویسٹ کریں، کر دے تو اس کی مہربانی ہے، احسان ہے، ورنہ بیوی پہ واجب تو نہیں ہے شوہر کی خدمت کرنا، کر دے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر ناراض ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتے، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ منہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سب اپنے دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یا اگر دین سے دور نہیں ہے، دین کو جانتے، دیندار بھی تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو پھر یہ مطلب دین سے وابستگی کے باوجود نفس و شیطان کی غلامی ہے، اور یہ اور زیادہ بری ہے۔ تو اس لیے ذرا ایک دفعہ احتساب کر لیں، کیوں آپ نے بول چال بند کر رکھی ہے کسی مسلمان سے؟ کیوں؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر قائم رکھیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو ختم کریں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر دو مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں تو ان میں سے افضل وہ ہے جو پہل کرے، سلام میں، کلام میں، بول چال میں پہل کرے، تو آپ ہمت کر کے اس سکوت کو توڑ دیں، اس خاموشی کو ختم کریں، دوبارہ بات کریں، قریب جائیں، اور مطلب بھلا دیں ان باتوں کو جن کی بنا پر یہ دوری ہے، جبکہ بنیاد نفسانی خواہشات تھیں۔ تو جو شوہر بیوی ہیں اگر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑ کر خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بننا چاہیے، نہ یہ کہ ناراض ہو کے اس طرح منہ بنا کر بیٹھ جائیں اور اولاد کے لیے ایک بری مثال بنے۔ ایسے ہی اپنے دوست سے بول چال بند کیے ہوئے کیوں کرتے ہیں؟ بعض اوقات تو ایک جگہ کام کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کو منہ دیکھ کے پھیر لیتے ہیں، بول چال نہیں ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ختم کریں، اس سے پیار محبت کا ماحول ہو، دلوں میں نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ منافقت ہو، تو کس قدر سکون ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہر وقت پھر شبہ، یار یہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، جو ہمارے خاندانوں میں چل رہا ہے۔ اور ہماری بہنیں نماز میں اتنا استغراق نہیں ہوگا جتنا کان لگائیں گی کون کیا سازش کر رہا ہے، کیونکہ خود سازشی ہوتی ہیں تو دوسروں کے لیے بھی ایسے سوچتی رہتی ہیں اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کہ بول چال سرکار نے منع فرمایا کہ بند مت کرو، بند ہے تو اس کو کھولو، پھر اگر اللہ کے لیے نہیں تھی تو کھول دیں اس کو۔
دوسرا سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک شخص نے جیسے گاہک میں اور بیچنے والے میں معاملہ طے ہو رہا ہو، بھئی یہ کتنے کا گلاس ہے؟ اس نے کہا کہ یار 100 روپے کا نہیں یار 80 کا دے دو۔ ابھی وہ سوچنے لگا تھا اچھا تو ایک دم بیچ میں ٹپک پڑے یا 90 کا مجھے دے دو۔ یہ ہے سودے پہ سودا۔ ابھی اگر ایسا ہو نا کہ جیسے کوئی آپ بھئی یہ کتنے کا ہے؟ اتنے کا۔ اچھا یہ کتنے کا؟ اتنے کا۔ یہ کتنے کا؟ اتنے کا۔ اور پھر کسی نے کہا یہ مجھے اتنے میں دے دو، یہ سودے پہ سودا نہیں ہے، کیونکہ ابھی کوئی طے نہیں ہو رہا، کوئی ایک چیز پرٹیکولر مخصوص نہیں کی گئی ہے، اس پہ بھاؤ تاؤ اوپر نیچے ہونا شروع نہیں ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب ایک شخص نے ایک چیز کو پسند کر لیا ہے اور وہ اس کو پھر بنیاد بنا کر تھوڑا اوپر نیچے کر رہا ہے گفتگو، جیسے ابھی قربانی کے آپ دیکھیں جانور لینے جاتے، اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کر رہا ہے سودا، ہاں بھئی کتنے کا؟ بھئی 1.5 لاکھ کا۔ نہیں یار کچھ کم کرو، بات چل رہی ہے، بیچ میں کود جائے گی دوسری پارٹی، کتنے کا بھئی؟ اچھا یار اتنے کا دے دو۔ ارے بھائی ان کی بات چل رہی ہے، پہلے اس کو ختم تو ہونے دو۔ لیکن نہیں، وہ بیچ میں آ جائیں گے کہ وہ 4 سے پہلے معلوم کر کے آئیں گے، دھوکے باز انہیں بھی مل جاتے ہیں، انہوں نے بہت مہنگا بتایا، انہیں بڑا سستا لگتا ہے یہ، تو پھر وہ بیچ میں آ کر دوسرے کا سودا بعض اوقات خراب کر دیتے ہیں، پھر بعض اوقات خود بھی نہیں لیتے، وہ گاہک بھی جاتا ہے یہ بھی نہیں لیتے۔ غلط طریقہ کار ہے، یاد رکھیں یہ گناہ کی صورت ہے۔ اگر ایک مسلمان بھائی کا کسی سے سودا چل رہا ہے، کسی خاص چیز پر اب ان کا مطلب جو ثمن ہے، یہ قیمت ہے، اس کے بارے میں معاملہ طے ہو رہا ہے، وہ کچھ کم کہہ رہا ہے کچھ زیادہ، کسی ایک پر آنے کے لیے دونوں بحث کر رہے ہیں، تو بس سمجھ لیں سودا چل رہا ہے۔ اب اگر آپ بیچ میں آ کر اس پہ آفر دیتے ہیں یا اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے سودے پہ سودا کرنا۔ اور یہاں ہے نہیں، لیکن میں اس کے ضمن میں ایک اور حدیث میں دونوں چیزیں بیان ہوئی نکاح کے بارے میں، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔